مصطفى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين۔ آج حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا چمکتا ہوا چہرہ و ضحیٰ، جس کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک، جس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، جس کا انداز وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، جس کا ڈرانا وانذر عشیرتک المقربین، اور جس کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور اے حضرت بدر الدین شاہ بابا کے عرس میں آنے والے تمام جس کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی آقا دو جہاں سجا الی مکہ، خاتم پیغمبرا والی حضرتنا نائب رب العلا روحی فدا علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں پورا مجمع جی لگا کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ایک دم مائک کو بالکل سیٹ کر دیں، اب میں اپنی گفتگو کا شروع کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، آپ بہت دیر سے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنا بیداری کا ثبوت دیجیے، کیونکہ آپ کے جلسے میں آنے والا بہترین خطیب ہندوستان مقرر ذی شان حضرت علامہ مولانا شکیل احمد رضوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت کی آمد ہونے والی ہے، اس لیے آپ کو ایسا سننا ہے کہ بلکہ آنے والے مہمان کو محسوس ہو کہ یہ جلسہ بھموری گاؤں میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہا ہے۔ اس انداز میں آپ کو سننا ہے، صرف آپ کو اس انداز میں سننا ہے، اس لیے آؤ بلا کسی تاخیر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک سنو لو، بے شک جو اللہ کے بندے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ کے جو بندے ہیں۔ اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ یاد رکھنا، قرآن کی ایک خاصیت ہے، جہاں کسی کی شان بیان کرتا ہے نا قرآن، وہی اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا نشان بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن نے یہاں ولی کی شان بیان کی ہے تو ولی کا نشان بھی بیان کیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا تو نشان بھی بیان کر دیا۔ سیدھا راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انعام کس پر ہوا تو قرآن نے نشان بیان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی قرآن نے اس کا بھی نشان بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ کے جو بندے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو قرآن نے نشان بیان کیا الذین آمنوا، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی قرآن نے نشان بیان کیا ہے۔ اب ایمان والا کون؟ یعنی ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک جانے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرے جو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو قیامت کو حق جانے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو قرآن پر یقین رکھے
کے یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ایمان والا اسے کہتے ہیں. اور یاد رکھنا ہے بھموری میں رہنے والوں, ایمان والا ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین. جب تک تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اور اپنی رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے. میرے سرکار نے فرمایا جب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا, یعنی مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ کی محبت اتنی ضروری ہے کہ رشتہ دار سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے. اپنے رشتہ دار سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے. اپنی بیوی بچوں سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ضروری ہے. ایک مرتبہ جناب کلیم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جناب کلیم موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تو بالکل یہی چاہتا ہوں, تو میرے قریب ہو جا میں تیرے قریب ہو جاؤں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ پھر اس سے پیار کرو جس سے میں پیار کرتا ہوں, پھر اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں. جناب کلیم موسیٰ نے پوچھا مولا وہ کون ہے جس سے تو پیار کرتا ہے؟ مولا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ آمینہ کا لال محمد ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ آمینہ کا لال محمد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ میری جان قربان, ہم سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارا ایمان پر ایک مہر لگاتے ہوئے, ایمانی مہر لگاتے ہوئے ہمارا عقائد کی حفاظت کی ہے. اور بتاتے ہیں سنیوں اگر مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو میری زبان میں اس انداز میں کرنا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایمان والا آپ نے سمجھ لیا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ایمان والے تو ہم بھی ہیں لیکن ہم ولی تو نہیں ہیں, لیکن قرآن نے نشان بیان کیا ہے ولی کون ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور جو پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں, جو تقوی والے ہیں. نگاہ جھکا کے چلنے کا نام تقوی نہیں ہے, کسی کے سامنے ادب کرنے کا نام تقوی نہیں ہے, بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دلوں کو جھکا دو. اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کسی چیز کا نام ہے, اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ تو غور کرنا, غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ غیبت سے دور رہتا ہے, چغلی سے دور رہتا ہے, یعنی جھوٹ بولنے سے دور رہتا ہے, اس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ آج آپ اپنا معاشرے کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ آج ہم کس طریقے سے آپس میں کینہ رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم دوست سے گلے ملتے ہیں تو دوست سے گلے رہے ہیں لیکن سینے میں کینہ ہے. اگر ہم کسی رشتہ دار کو بلاتے ہیں تو بلا تو رہے ہیں, سینے میں کینہ ہے. کس طریقے سے ہمارے زندگی کو گزار رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کی ہسٹری پڑھی ہے تو کرکٹر اسٹار کی ہسٹری پڑھی ہے, اگر تم نے اپنی زندگی میں کسی کی ہسٹری پڑھی ہے تو فلمی اسٹار کی ہسٹری پڑھی ہے, اگر تم نے
اپنی زندگی میں کسی کی ہسٹری پڑھی ہے تو ٹک ٹاکر اسٹار کی ہسٹری پڑھی ہے. کاش تم نے یہ فلمی اسٹار کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوتی. اگر یہ ہسٹری نہیں پڑھی ہوتی, ان گنہگار لوگوں کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوتی, تو تمہارے لیے اپنے مومن بھائی کے لیے سینے میں کینہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ اگر تم نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو بغداد کے غوث اعظم کی پڑھی ہوتی, اگر ہسٹری پڑھی ہوتی تو اجمیر کے راجہ مہاراجہ خواجہ غریب نواز کی پڑھی ہوتی, اگر تم نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو صابر علاء الدین کلیری کی پڑھی ہوتی, اگر تم نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو نظام الدین اولیاء کی ہسٹری کو پڑھا ہوتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اے بھموری میں آنے والے تمام سنی مسلمانوں, اگر تم نے کسی فلمی اسٹار کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوتی بلکہ بریلی کے امام احمد رضا کی ہسٹری پڑھی ہوتی تو تمہارے سینے میں کینہ محفوظ نہیں ہوتا, بلکہ آقا کا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں ولیوں کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے, ہمیں ولیوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ عز و جل ہم ولیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہم ولیوں سے محبت بھی کرتے ہیں. اب ہم کسی بدعقیدے سے کہیں کہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں تو بدعقیدہ ہم سے بھی پلٹ کر یہ کہتا ہے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. اگر ہم اس سے کہیں ہم فلاں ولی سے محبت کرتے ہیں تو بدعقیدہ تمہارے سامنے کہہ دے گا محبت تو